سوال یہ ہے کہ تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ناظرین، پہلے ایک اہم اعلان، ماریہ میمن صاحبہ جو کہ اس شو کی پرماننٹ ہوسٹ ہیں، آج ان کی طبیعت ناساز ہے تو ان کی عدم موجودگی میں آج کا شو میں کرنے جا رہا ہوں۔ لیکن آج کا جو شو ہے ہمارا، اس میں جو سب سے اہم آج ایک پریس کانفرنس ہوئی DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری صاحب کی جانب سے۔ یہ پریس کانفرنس اہم بھی تھی اور غیر معمولی بھی تھی۔ آج DGISPR نے جو فوج مخالف بیانیہ جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے، چاہے وہ اندرونی بیانیہ ہے یا اس کو ایمپلیفائی کیا جاتا ہے جو را کے اکاؤنٹس ہیں ان کی جانب سے، یا اس کو افغانستان کے اکاؤنٹس ان کو جو ہے وہ ایمپلیفائی کرتے ہیں، پھر وہ جو معاملہ ہے وہ آگے بڑھتا ہے اور پھر وہ انڈین نیشنل ٹیلی ویژنز کے اوپر آ جاتا ہے، اور پھر اس کے اوپر جو ہے وہ پروپیگنڈا ہوتا ہے، اور بنیادی ٹارگٹ جو ہے وہ افواج پاکستان اور جو ہمارے سپہ سالار ہیں، جو CDF ہیں، فیلڈ مارشل ہیں حافظ سید عاصم منیر شاہ۔ معرکہ حق کی کامیابی کا سہرا جو ہے وہ فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر شاہ صاحب کے اوپر جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اگر بیرونی کوئی عنصر جو ہے ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں تو وہ تو یعنی بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اندرونی طور کے اوپر جس طریقے سے ایک منظم طریقے سے افواج کو اور ان کے جو سربراہ ہیں، سپہ سالار ہیں، ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ اپنا اظہار خیال کیا اور عوام کو اس متعلق اعتماد میں آج ان کی جو پریس کانفرنس تھی اس کے اہم نکات اور اس میں جو ان سے سوال و جواب ہوئے ہیں وہ ملاحظہ کرتے ہیں۔ ہم سب کو مبارکباد ہو کہ جو چیف آف ڈیفنس فورسز کا ہیڈ کوارٹر ہے اس کا جو سا ہے آغاز ہو چکا ہے۔ ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ اسٹیپ فار دی providing the requisite synergy and jointness for military operations. A creeping national security threat that is internal. That threat کا جو محور ہے جہاں سے ایمینیٹ ہوتی ہے، that is one delusional mindset and a delusional person جو کہ کیپٹیو ہے اپنی ذات کا، جس کے نزدیک اس کی ذات اور اس کی خواہشات ریاست پاکستان سے بڑھ کر ہے۔ اب سیاست ختم ہو چکی، اب اس کا جو بیانیہ ہے پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کو تھریٹ بن چکا ہے۔ They have a comical obsession with army. صبح اٹھتے ہیں شام تک ذہنی مریض سے لے کے باقی جتنے ہیں وہ فوج کے بارے میں بات کریں۔ They will not talk about the real issue. آپ اپنی سیاست خود کریں، جو کرنا ہے کریں، لیکن اس فوج کو اس سے دور رکھیں۔ کیا فوج اب گورنمنٹ سے، سویلین گورنمنٹ سے پارٹی بین کے بارے میں بھی ڈیمانڈ کرے گی؟ جو اسٹیٹ ہوتی ہے، جو ریاست ہے، وہ ہم سے برتر ہے، وہ آل وائز ہوتی ہے۔ It is their decision. What do they do and why they do it and how will they do it? So you need to ask this question to them اور وہ آپ کو بہت اچھا جواب دے دیں گے۔ ناظرین، اسی پریس کانفرنس پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے پروگرام میں دعوت دی ہے۔ وزیر مملکت ہیں حذیفہ رحمان صاحب، ان کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نواز سے ہے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف سے فیصل چودھری صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ بھی ہیں اور ایک سیاسی گھرانے سے ان کا تعلق ہے۔ میرے جو دونوں کے ساتھ ذاتی تعلقات بھی ہیں اور دونوں کو میں بڑا سمجھدار سمجھتا ہوں اس موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے۔ تو سب سے پہلے فیصل چودھری صاحب، آج آپ نے DGISPR کی یقینی طور پر پریس کانفرنس سنی ہوگی، کیا واقعی جو افواج پاکستان ہیں ان کے جو گریوینس انہوں نے جن باتوں کا انہوں نے اظہار کیا، آپ ان سے اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیے، میں نے جو چیزیں ہیں رپورٹ ہوئی ہیں وہ نے دیکھی ہیں، براہ راست میں نہیں سن سکا، لیکن حسن جو میری نظر میں یہ جو آج کی پریس کانفرنس اس وجہ سے ہوئی ہے کہ جو حکومت ہے وہ شاید ناکام رہی ہے کاؤنٹر کرنے میں اس بیانیے کو، اور آج اس لیے براہ راست جو ہے وہ فوجی ترجمان کو سامنے آنا پڑا اور ان کو یہ بات کرنی پڑی۔ اب میں اس لیے اس چیز کو مناسب نہیں سمجھتا کہ فوج ایک ادارہ ہے جو میرا بھی ہے، آپ کا بھی ہے، حذیفہ صاحب کا بھی ہے اور سارے دیکھنے والوں کا بھی ہے۔ پاکستان کا ایک ادارہ ہے، بڑا معتبر ادارہ ہے جس پہ ہمیں سب کو فخر بھی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بہت اچھی کارکردگی بھی کی ہے، خاص کر موجودہ اس سال میں۔ لیکن گورنمنٹ جو ہے وہ سیاسی جو ہے چہرہ ہوتا ہے اور اس کی طرف سے بات
जब आती और उसका जवाब दिया जाता तो फिर वो जो तलखियां हैं वो कम बढ़ती हैं। लेकिन आज क्योंकि DGI साहब ने ये बात की है, उन बातों से में जो काफी सारी बातें ऐसी हैं जो कि मेरे ख्याल में ना होती तो बेहतर होता। लेकिन ऑन द सेम ब्रेथ मैं ये भी कहूंगा जो परसों जो गुफ्तगू जेल में मुलाकात के बाद हुई, मैं समझता हूं कि वो जो गुफ्तगू थी शायद वो ना होती तो बेहतर होता। देखिए, जो जेल में बंद होते हैं, खासकर इमरान खान साहब, 30 दिन के बाद अगर आप उनको आइसोलेशन में रखेंगे और वो निकलेंगे तो कुदरती बात है कि उनका गुस्सा जायज होता है। लेकिन जो स्पोक्स पर्सन होते हैं, जो मैसेंजर्स होते हैं, जो जिनका कम्युनिकेशन, जिनका जॉब होता है, उनका जॉब ही ये होता है कि वो सख्त बात जो है वो इस तरीके से करें कि जो कि बात भी कन्वे हो जाए और आपको जो है वो बुरा भी ना लगे। जैसे वकील होते हैं हसन, आपको पता है कि अगर हम अपने क्लाइंट की जुबान में बात करें तो शायद पहली हथकड़ी वकील को लग जाए जी। लेकिन ये है कि वकील की ये ट्रेनिंग होती है, बात होती है कि वो बात कर भी जाते हैं और अपने केस भी प्रेजेंट करते हैं नाराज किए बगैर। और यही एक मीडिया जो कम्युनिकेशन होती है, स्पोक्स पर्सन भी इसी तरह के। हुज़ैफा रहमान साहब, फैसल चौधरी साहब, तो मैं जरा हुज़ैफा रहमान साहब से पूछूं ना, आपने कहा जी कि इनकी कमजोरी है गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, जवाब नहीं दिया, तो फिर लामोहल्ला DGI को आकर ये सारी बात करनी पड़ी। तो हुज़ैफा रहमान साहब, फैसल चौधरी साहब तो कह रहे हैं कि जी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह हुकूमत की खामोशी और हुकूमत का या तर्जुमान जो लोग हैं उनकी जानिब से काउंटर ना करना है। जनाब, ओवर टू यू। जी बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। मैं आपके सामने कुछ हकायक रखूंगा। होना तो ये चाहिए था, फैसल चौधरी साहब ये कहते कि हुकूमत जो है वो कोशिश करती रही कि बारी तहरीक इंसाफ और उनकी जमात ट्रैक पर आ जाए और तलखी उस सतह पर ना लेकर जाएं जिसके बाद वापसी के रास्ते मादूम हो जाएं। ये खुद कहते थे फैसल चौधरी साहब हो या इनकी जमात के बाकी लोग के जब मुज़ाकरा एस्टेब्लिशमेंट से करेंगे और साथ ही उस एस्टेब्लिशमेंट के बारे में जो हर्जा सराई बानी तहरीक इंसाफ करते आए हैं। और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसको हुकूमत या ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस ना देखें, आप इसको रियासत का मौक़िफ़ देखें। और मैं समझता हूं कि जो जबान बानी तहरीक इंसाफ इस्तेमाल करते आए हैं या जो लबो लहजा उन्होंने इस्तेमाल किया या जो भी उन्होंने अपनी सियासत के लिए खंदकें खोदी हैं, आज ऐसी नौबत आ गई है कि उनकी सियासत में आगे कुएं और पीछे खाई है। ऐसी सूरत हाल में आप ये कह रहे हैं कि जी आप हुकूमत जो है वो मौक़िफ़ बयान करने में नाकाम रही। हुकूमत तो चाहती थी कि तलखी कम हो, लेकिन एक ऐसे बंदे के हाथ में आपने सियासी जमात दे दी जो कि अपनी जमात के लाखों फॉलोअर्स, लाखों वोटर्स, उसकी जमात के कई सौ MNA MPs सेनेटर्स के लिए उसने इस पूरे मुल्क के अंदर सियासत करना जो है इतना मुश्किल बना दिया है। और वो बंदा जो है इस मुल्क के लिए प्रॉपर सिक्योरिटी थ्रेट बन चुका है। उसकी उस बहन से मिलवाया गया जिसके बारे में हुकूमत का मौक़िफ़ था कि ये कम अज कम काफी हद तक गैर सियासी है। उसके बाद जो लबो लहजा इस्तेमाल किया गया, ट्विटर हैंडल पे जो ज़बान इस्तेमाल की गई, उसके बाद DGI की अगर ये लबो लहजा था उनका या जो मौक़िफ़ सामने आया, मेरे ख्याल से कि कोई ये नहीं खिलाफ तवक्को नहीं है, तवक्को इसी बात की थी। लेकिन बानी तहरीक इंसाफ जो है, मुझे नहीं पता कि उनकी सियासी ट्रेनिंग कैसे हुई, कहाँ हुई और उन्होंने अपने फॉलोअर्स की ट्रेनिंग कैसे की। सारी दुनिया को मालूम है उनकी ट्रेनिंग किधर हुई है, आपने देखी नहीं है। बेनजीर भुट्टो साहबा के डिफरेंसेस रहे, जी ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के डिफरेंसेस रहे, मियां नवाज शरीफ साहब के रहे। कभी किसी ने इस नहज पे नहीं लेकर आई एस्टेब्लिशमेंट को। ठीक है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, किसी इशू पे आप बात करते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं और अल्टीमेटली सियासतदान ही रिकंसिलिएशन करते हैं। लेकिन ये ऐसा शख्स है कि ये समझता है कि मैं जिसको चाहूंगा अपने मुंह में डाल लूंगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इसमें अहम चीज ये है कि ये वो एस्टेब्लिशमेंट नहीं है जिसको ये अपने मुंह में डाले और ये कहे कि मैं शायद कोई प्रेशर डालूंगा और ये झुक जाएगी। इस एस्टेब्लिशमेंट ने तय किया था कि सियासी मामलों में मुदाखलत नहीं करनी, तो पिछले 2.5-3 सालों में नहीं की। बानी तहरीक इंसाफ ने घुटने नहीं पकड़े इस एस्टेब्लिशमेंट के, बाकी सब कुछ किया कि मुझसे मुज़ाकरात कर लो। उन्होंने कहा सियासी लोगों से जाके मुज़ाकरात करें। ये बेसिकली वो फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है कि जनरल आसिम मुनीर साहब ने, फील्ड मार्शल साहब ने जो सियासत में मुदाखलत ना करने की ठानी, इनको नो लिफ्ट किया, कहा कि मुज़ाकरात करने तो सियासी हुकूमत से करें। अगर आप उसके बदले में जो जबान और लबो लहजा इस्तेमाल करते हैं हमारे उस फील्ड मार्शल के बारे में, जिसकी तारीफ ट्रंप कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे पासपोर्ट की इज्जत बनी, जिसने आपको भारत के मुकाबले में सर उठाकर चलने का मौका फराहम किया,
تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا شخص ذہنی مریض ہی ہو سکتا ہے. سر فیصل چودھری صاحب، ظفر رحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو سید عاصم منیر ہیں ہی از اے برنگر آف پرائڈ فار انٹائر نیشن، اور انہوں نے کہا کہ اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ اور ریاست کا ایک موقف ہے، یعنی ان کا کہنے کا مطلب تھا کہ فوج اور جو ریاست ہے یعنی حکومت، ان دونوں کا ایک موقف ہے، اور اس متعلق پاکستان تحریک انصاف سے متعلق اور بانی جو چیئرمین ہے تحریک انصاف ان سے متعلق. اور آج جو ڈی جی ایس پی آر تھے انہوں نے کہا تھا کہ جو آئین کا آرٹیکل جو ہے 242 سے 245 تک کچھ ہم جو ہمارے بھی حقوق ہیں، اور آرٹیکل 19 اور 17 کے حوالے سے بتایا کہ افواج پاکستان اور نیشنل سیکیورٹی کے خلاف کوئی بھی آزادی جو ہے وہ نہیں ہے، نہ آرٹیکل 19 کے تحت نہ آرٹیکل 17 کے تحت. تو اس حوالے سے جو تنقید کی جاتی ہے سپہ سالار کے اوپر، اس کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ بطور ادارہ جو ہے اپنا ری ایکشن دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کو. جناب دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ جو تنقید کی جاتی ہے سید عاصم منیر کے اوپر، اگر تو وہ ان کے پیشہ ورانہ فرائض کی طرف سے کی جاتی ہے تو بالکل غلط ہے، کیونکہ انہوں نے ثابت کیا ہے کہ انہوں نے جنگ میں لیڈ کیا ہے، پاکستان کو جنگ جتائی ہے. دوسری بات یہ ہے سر کہ آپ دیکھیں حسن کہ ابھی تک میرے خیال میں پی ٹی آئی کا آفیشیل موقف تو نہیں آیا، نہ ان کے جنرل سیکرٹری نہ چیئرمین، نہ موقف تو آپ آ کے دیں نا. جب پرسوں یہ بات ہوئی ہے تو پھر اس کو آ کے آپ فیس بھی کریں، بات بھی کریں. دیکھیں، ایک موقف جنرل موقف ہے اور بالکل پرنسپل کی بنیاد پہ ہے کہ فوج یا جوڈیشری یا دوسرے اداروں کا سیاست میں مداخلت کا کوئی حق نہیں ہے، اور یہ بات بالکل درست ہے. اس پہ کوئی لوگوں کو ناراض ہونے کی ضرورت نہیں. پیشہ ورانہ فرائض ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے جیسے ایئر چیف ہیں، ہمارے نیول چیف اور سب سے بڑھ کے جو ہمارا فیلڈ مارشل صاحب ہیں، انہوں نے جس طرح سے سی ڈی ایف نے جو ابھی کیا ہے جنگ کے دوران اور اپنی فوج کو رسپانس دیا انڈیا کو، میں تو بطور شہری اس پہ بڑا فخر بھی ہوں، اور بڑا میں فخر بھی کرتا ہوں کہ ہماری فوجوں نے. اور اس سارے مارکے کے دوران میں اس بات پہ بھی فخر کرتا ہوں کہ ہماری جماعت ہو یا پاکستان کی کوئی بھی جماعت ہو، پاکستان کا میڈیا ہو، پاکستان کا ہر خاص عوام اپنی فوجوں کے، اپنی فورسز کے پیچھے کھڑا تھا، کیونکہ ہمارا جو دشمن ہے وہ مشترکہ تھا، ہندوستان. صحیح. اب ہماری انٹرنل جو معاملات ہیں، ظاہر ہے اس میں عمران خان صاحب کی جو تکلیف ہے یا ان کی قید ہے، ان کی پارٹی کا جو سلسلہ ہے جو ان کے کارکنان کے ساتھ کیا گیا. اب جس قسم کی زبان دونوں استعمال ہو رہی ہے دونوں طرف سے، اس میں ہم جیسے لوگ جو آپ کو پتہ ہے ہمیشہ بیلنس آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیشہ ٹمپریچر کو کم کرنے کی ضرورت پہ بھی زور دیتے ہیں کہ جی اس پہ کم ہونا چاہیے. پھر ہماری بھی پوزیشن سکویز ہوتی ہے کہ ہم کیسے اس چیز کو نیچے کریں، کیونکہ اس کا نقصان براہ راست کسی شخصیت، کسی ایک گروہ یا ایک ادارے یا ایک جماعت کو نہیں ہے. اس کا نقصان پاکستان کو ہوتا ہے، عوام پاکستان کو ہوتا ہے. اب اس کو جو ٹسل ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، بڑھانے کی ضرورت تو نہیں ہے. اس کو آگے کس طرح سے لے کے جایا جا سکتا ہے جب دونوں اطراف اعتراض برتے، اتنی ایکسٹریم جو ہے. دیکھیں چودھری صاحب، آج میں اگر آپ کو اجازت دیں سوال کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں ڈی جی ایس پی آر نے تو کہا کہ برائے کرم جو افواج پاکستان ہیں یعنی ان کو سیاست سے باہر رکھیں، آپس میں سیاست کریں، ایک دوسرے کی گورننس کے اوپر تنقید کریں، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھیں یا ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ایک دوسرے پر تنقید کریں، افواج کو اس میں سے باہر رکھیں. اور ہم نے انہوں نے کہا جی کہ ہم کسی سیاسی جماعت کی افواج نہیں ہیں، ہم پورے پاکستان کی جو ہے وہ افواج ہیں، اور ملک کے اندر یا آپ کی اپنی جو ہے افواج ہوتی ہیں یا دشمن کی افواج ہوتی ہیں، ایک نہ ایک فوج جو ہے وہ ملک کے اندر جو ہے وہ موجود ہوتی ہے. تو انہوں نے یہ بات بھی کی کہ یعنی بانی چیئرمین تحریک انصاف نے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں جو ورکشاپ کے اندر شریک ہونے والے جو پارلیمنٹیرینز تھے ان کو میر صادق اور میر جعفر قرار دیا. کیا افواج پاکستان کی یونیورسٹی میں جانا کیا غداری ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان ایم این ایز کے ساتھ صریحاً جاتی ہے، اور این ڈی یو میں جانا یا این ڈی یو کے ساتھ وہاں پہ جانا، وہاں کے جو کورسز ہے مشکل یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے پڑھا بھی نہیں ہے. این ڈی یو کا یہ جو ماسٹر ڈگری ہوتی ہے، ایون میں بھی خواہش مند ہوں کہ اگر مجھے وہاں پہ داخلہ ملے تو وہ میں کورس کروں، بیکاز بڑا کمپریہنسو کورس ہے، وہ بڑا آپ کو ڈیفینس
اور پاکستان کے ان ڈائنامکس سے جا کے روشناس کراتا ہے جو کہ جس سے ملک کی سلامتی جڑی ہوتی ہے. اور ملک کا اس میں شیریں مزاری جیسی جو ہے کونا مش پروفیسر ہیں, یہ 20 سال انہوں نے پڑھایا وہاں پہ. بہت سارے ہمارے جو موشاد حسین صاحب, کیا مطلب یو نیم اینی پرسن جو انہوں نے وہاں پہ پڑھایا, اور بڑا ایک پریسٹیجیس انسٹیٹیوشن ہے. اس میں جو لوگوں کو شامل کیا گیا, جو MNAs گئے ہیں, وہ بڑے باعزت لوگ ہیں, اور وہاں پہ انہوں نے اپنا مقدمہ بھی لڑا. دیکھیں کسی کو آپ میر جعفر, میر صادق غدار یعنی کہنا, اور وہ بھی اپنی پارٹی کے وہ لوگ, اب عادل بازئی یا عمیر نیازی یا مستی خیل یا جو وہ کہ میرا مشال یوسفزئی سے کوئی ٹاکنگ ٹرمز ہی نہیں ہے بڑے عرصے سے, لیکن وہ بھی محنت کرتی ہے, وہ بھی ہے, یا جو دوسرے لوگ ہیں, ان کو آپ سیاسی اختلافات تو رکھ سکتے ہیں, لیکن میں میر صادق میر جعفر تو نہیں کہا جا سکتا یہ آپ. اور پھر 30 دن بعد آپ ملے ہیں, آپ جا کے آپ کو اور کوئی بات نہیں مل رہی. ایگزیکٹلی کچھ صحت کے بارے میں یہی بات کی تھی کہ حذیفہ رحمان صاحب یہی کہا کہ جی کہ آپ کو صحت کے بارے میں بتائیں, جو تشویش کا آپ کا اظہار کر رہے تھے کہ جو مختلف چینلز پر آپ گئے ہیں, جو ان کی ہمشیرہ گئی ہیں, ایون کہ انڈین چینلز کے اوپر انہوں نے کہا کہ ابھی مارکا حق کے بعد اس ٹائم یہ ٹائمنگ کیا ان کی جانے کی تھی, مطلب سوال بھی ایک یہ بھی ہے. اور دوسرا کوشچن یہ ہے کہ اس وقت آپ کو کیا لگ رہا ہے, کیا تحریک انصاف یعنی بطور سیاسی جماعت کچھ میچورٹی کا ثبوت دے گی, یا یہی جو حالیہ دنوں کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں جو انہوں نے روش رکھی ہوئی ہے اسی کو برقرار رکھیں گے؟ حذیفہ صاحب. جی بہت شکریہ جی حسن صاحب. میں گزارش آپ کے سامنے سے کر دوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ بالکل DGSPR کی بات کو میں آگے بڑھاؤں گا کہ فوج ایک قومی ادارہ ہے, اور قومی ادارہ قوم سے بنتا ہے, اور یہ سیاسی جماعتیں جو ہے بیسیکلی اس قوم کی نمائندہ ہیں جو پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں. تو اس طریقے سے کسی سیاسی جماعت کو یہ بھی نہیں دیتا کہ وہ اس طریقے سے ہمارے قومی سلامتی کے ادارے کو, فوج قومی سلامتی کا ادارہ ہے, اس کو ملائن کرے یا اس کو کسی ایک جماعت سے جوڑنے کی کوشش کرے. لیکن یہ بدقسمتی ہے, بانی تحریک انصاف کا اسٹائل ہے. 3-3.5 سال ہو گئے, فیصل چودھری صاحب تو اچھی باتیں کر رہے ہیں, باقی ان کے کوئی اور لوگ ہوتے تو وہ جواب ان کا یہ ہوتا کہ جی فلاں سیاستدان نے بھی تنقید کی تھی, جی فلاں نے تنقید کی تھی. یعنی اس کی تنقید کو یہ غلط سمجھتے رہے ہیں, اس کی تنقید پر یہ کہتے رہے ہیں کہ آرمی چیف جو ہے وہ قوم کا باپ ہوتا ہے. یہ اس کی تنقید کے جواب میں کہتے رہے کہ یہ تنقید غلط ہے. آج آپ وہ تنقید خود کر رہے ہیں, اور آپ کی تنقید یہ نہیں ہے کہ 1 یا 2 مرتبہ کی ہو اور آپ کے جی اینگر تھا ختم ہو گیا. بھئی ایسا بھی کیا اینگر ہے کہ 3.5 سال ہو گئے آپ کا اینگر ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا. توشہ خانہ میں جو چوری آپ نے کی ہے وہ کسی جنرل نے تو نہیں آپ کو کہا تھا کہ پین یا گھڑی اٹھا کر لے جاؤ یا بلغاری کا سیٹ لے جاؤ. اگر آپ نے ایک چوری کی اس کو آپ کو سزا ہو گئی. آپ کو جو ہائی کورٹ ملاقات کی آرڈر دے سکتی ہے, جو ہائی کورٹ آپ کا وزیر اعلیٰ بنوا کر دے سکتی ہے, وہ ہائی کورٹ ابھی تک آپ کو بری نہیں کر رہی. تو اس کا اینگر آپ نکال رہے ہیں سپہ سالار پر, اس کا اینگر نکال رہے ہیں آپ قومی سلامتی کے اداروں پر. اس کی جسٹیفیکیشن آپ یہ دے رہے ہیں کہ ملک میں ہماری بات نہیں سنی جا رہی, تو اس لیے ہم دشمن ملک کے ٹی وی چینلز پر چلے گئے, جو کہ بالکل لوگ بہت جھوٹ ہے. آپ کو 6 گھنٹے کی کوریج ملتی ہے جب آپ اڈیالہ کے باہر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, آپ کی تینوں بہنیں گفتگو کرتی ہیں, لیکن یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. اگر بینگ ڈیوز ایڈوکیٹ چینلز پر پابندی بھی ہو کہ آپ کی بہنوں کا ورشن نہیں چلانا, تب بھی کوئی زیب نہیں دیتا کہ آپ بھارت کے ٹی وی چینلز پر چلے جائیں. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آپ جان بوجھ کر اس طرح کے حالات پیدا کر رہے ہیں. آپ اداروں کے صبر کا امتحان لے رہے ہیں, حکومت کے صبر کا امتحان لے رہے ہیں. کہیں آپ حذیفہ رحمان صاحب کی پابندی تو لگانے جا رہے ہیں آپ تحریک انصاف پر؟ آپ تو میں نے پہلی مرتبہ 9 مئی, سر میں آپ کو بتاؤں 9 مئی کے بعد اگر ادارے باعث ہوتے تو اس کو کرش کر دیتے, لیکن جن لوگوں نے جرم کیا صرف انہی کو آپ نے ٹرائل کیا, انہی کو سزائیں دی, کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی. اگر بانی تحریک انصاف کے ایک بھائی کی ایک بہن کے بیٹے نے پینٹ لٹکائی تو اسے سزا ملی, دوسرے نے نہیں لٹکائی تو وہ بیل پہ رہا ہو گیا. اگر آپ دیکھیں اس طریقے سے افواج کو منہ میں ڈالنے کی کوشش کریں گے اور یہ روش اپنائیں گے, پابندی بہت چھوٹی چیز ہے, ہم اس سے کئی گنا آگے جائیں گے. دیکھیں یہ ملک ہے تو ہم سب ہیں. اگر آج میں اس چینل پہ بیٹھ کے آپ سے بات کر رہا ہوں, اگر 7 طیارے 8 طیارے بھارت جیسے ملک کے گر سکتے ہیں, نقصان ہمارا بھی ہو سکتا تھا. آپ کی افواج نے آپ کے دفاع کو ناقابل بنایا ہے. ان لوگوں نے فیلڈ مارشل کے اصحاب تھے آپ, لیکن اگر کسی بندے کی عزت نہیں کریں گے اس کے بارے میں آپ یہ سمجھیں گے کہ میں بہت پاپولر لیڈر ہوں. نہیں, وہ تو کہہ چکے ہیں, وہ تو فیصل چودھری صاحب نے بھی یہ بات کر دی ہے کہ وہ آپ کی بات سے اتفاق کر رہے ہیں اس بات سے کہ فیلڈ مارشل کی حد تک انہوں نے کہا کہ مجھے خوشی بھی ہے کہ پاکستان جیتا, اور جس طریقے سے پاکستان کی افواج نے مارکہ حق میں فتح حاصل کی وہ دنیا کی مثال. جی عرض یہ کہ جو اس شخص نے یہ جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے بانی تحریک انصاف عمران نیازی, اس خائن آدمی نے جو زبان استعمال کی ہے
یقین کریں ان کی کیبنٹ کے تمام لوگوں نے اس کو ری ٹویٹ کیا ہے. اچھا اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ٹویٹ اس نے نہیں کیا, وقت کی کمی ہے, میں فیصل چودھری صاحب سے ایک سوال کر لوں, ایک سوال کر لوں. سب نے اس کو ری ٹویٹ کیا ہے. اچھا بالکل ٹھیک ہے جی. اب فیصل چودھری صاحب کوئکلی بتائیے گا کہ وے فارورڈ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ کیا بند گلی سے راستہ نکل سکتا ہے؟ سیاستدان آپس میں نکال سکتے ہیں راستہ یا نہیں نکال سکتے؟ دیکھیے حسن, راستہ تو نکالنا پڑے گا, مل بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی. اور میں حذیفہ کو یہ یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں, اور حسن آپ بھی جانتے ہیں میں نے ہمیشہ سیاسی لوگوں سے گفتگو کو ہی پریفرنس دی, اور میں نے یہ کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا جو ہے وہ براہ راست ممکن نہیں ہے. پہلے آپ سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات کریں, وہاں سے راستہ نکلے گا. اور سیاسی جماعتوں کے پاس صرف گفتگو کا ہی راستہ ہوتا ہے, گفتگو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ نہیں ہوتی. آپ اپنا ایجنڈا دیں, ایجنڈا حکومت کے سامنے رکھیں کہ جس طرح سے 3 4 5 پوائنٹس آپ رکھیں. میں نے بھی 4 5 پوائنٹس اپنے دیے تھے کہ آپ, لیکن اس کے لیے پہلے نیت تو ہونی چاہیے نا فیصل چودھری صاحب. بہت شکریہ آپ کا. حذیفہ رحمان آپ کا بھی بہت شکریہ. کہ بنیادی بات یہ ہے کہ اگر آپس میں بیٹھنے کی سیاستدانوں کی نیت ہو تو بند گلی سے راستے نکل سکتے ہیں. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا, اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو اس جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس کے اوپر 2021 میں جو ریوائز کیا گیا تھا اس پر بھی اتفاق رائے تھا اکراس دا بورڈ, لیکن اس کے اوپر عمل درآمد کیوں نہیں ہوا؟ اور آج اس متعلق ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی ایک بار پھر جو تشویش ہے اس کو دہرایا ہے. اس پر بات کرتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین ہم بات کر رہے تھے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے حوالے سے, لیکن آج بھی جو ان کی پریس کانفرنس تھی اس کے اندر بھی وہی بات انہوں نے ریپیٹ کی جو گزشتہ اپنی 3 بریفنگز کے اندر وہ ریپیٹڈلی کرتے رہے اور اپنی پریس کانفرنسز کے اندر بھی کرتے رہے. 10 اکتوبر کی 25 نومبر کی جو ان کی ٹاک ہے اس میں بھی جو دہشت گردی سے نمٹنے کا جو حل بتایا ہے وہ وجہ جو ہے وہ نیشنل ایکشن پلان ہے جو کہ ریوائز ہوا تھا 2021 کے اندر. اس کے اوپر جو نیشنل ایکشن پلان کے اوپر آج جو لیٹسٹ کیا گفتگو کی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے, آئیے سنتے ہیں. یہ ہے ایک ایگریڈ ڈاکومنٹ. These are the 14 points of the revised national action plan. Is this not an agreed document of all the political parties? کہ دہشت گردی سے اگر آپ نے چھٹکارا حاصل کرنا ہے تو آپ نے یہ 14 کام کرنے. گورننس, ان 14 پوائنٹس کے اوپر گورننس جو سی ہے وہ کاؤنٹر ٹیررزم کا علاج ہے. اس میں جو پوائنٹ نمبر 1 ہے وہ ہے کائنیٹک کا, لا انفورسمنٹ کا, آرم فورسز کا. ان دس ایئر آف 2025 13,217 operations intelligence based which is an average of 204 operations per day are being conducted. اس سال اس کیلنڈر ایئر میں ہم نے 1943 دہشت گرد واصل جہنم کیے ہیں. یہ باقی جو پوائنٹ ہیں جو آپ بات کر رہے ہیں جو صوبے کے مینلی کام ہیں یا وفاق کے ہیں لیکن مینلی صوبے کے ہیں وہ نہیں ہو رہے, اس کے بارے میں آپ اپنی رائے رکھ لیں. ناظرین آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر ہیں ان کا جو سٹیٹمنٹ ہے اس کو بھی دہرایا, اور انہوں نے یہ کہا کہ بالکل رائٹلی انہوں نے کہا کہ جو گورننس کے گیپ ہیں اور جو دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے ان کو جو افواج پاکستان کے ہمارے افسران اور جوان ہیں وہ اپنے خون سے فل کرتے ہیں. اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے جو ہے دعوت دی ہے میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب کو. بہت شکریہ جنرل صاحب آپ کا. اور احسان اللہ ٹیپو تجزیہ کار ہیں اور صحافی ہیں اور بنیادی طور کے اوپر سیکیورٹی ایشوز اور بالخصوص جو وار اگینسٹ ٹیرر ہے اس کے اوپر خاصی گرفت رکھتے ہیں. تو ٹیپو صاحب میں آپ کی اجازت سے پہلے جنرل صاحب کے پاس جاؤں گا. جنرل صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو 5واں جو اس کا نقطہ ہے نیشنل ایکشن پلان کا, curb increasing trends of illegal spectrum, narco, weapon and human trafficking, اس کے اوپر بھی آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے خاصا جو ہے وہ فوکس کیا, اس پر بات کی اور کہا کہ یہ ایشو جو ہے یہ 2000 جو ہے وہ 21 میں ڈیسائیڈ ہو چکا تھا لیکن آج تک اس کے اوپر کام نہیں ہوا. جی سر. جی بالکل اسد بھائی, تھینک یو ویری مچ فار دا انوائٹ, اور میرا ٹیپو صاحب کو بھی بہت سلام. دیکھیں یہ جو انلیگل اسپیکٹرم ہے جی, یہ وار آن ٹیرر کے اندر اور خاص طور پہ ٹیررزم کے اسپریڈ میں بڑا اہم کردار ادا کر رہا ہے جی. ایک تو ہم جو ان کا پھر نیکسس اسٹیبلش ہو چکا ہے, یہ جو ہم ٹرائکا کہتے ہیں یا ٹرائنگل جو اسٹیبلش ہوا ہے انلیگل اسپیکٹرم کا, ٹیررزم کا اور پالیٹکس کا, یہ تو اسٹیٹ کی وہ کہتے ہیں نا بنیادیں ہلا دیتا ہے جی.
بنیادیں ہلا دیتا ہے. اگر آپ نے اسٹیٹ کو ریگولیٹ کرنا ہے تو اسٹیٹ ایک ہی طریقے سے ریگولیٹ ہو سکتی ہے، اور وہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو لا فیئر کے نیچے چلائیں، کانسٹیٹیوشن کے نیچے، اس سے بنائے جانے والے لاز کے نیچے، اور پنشمنٹ کا سسٹم ہونا چاہیے. جب پرابلم یہاں پر ہوتی ہے کہ جب ہم کمپرومائزز کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ جو نیا ٹرینڈ نہیں ہے جی، ٹیررزم کا جو نیکسس ہے ود انلیگل اسپیکٹرم، یہ ہم نے پاسٹ میں بھی دیکھا ہے، آپ کو کراچی میں بھی یاد ہوگا. اور جب بھی انڈین پراکسی، چاہے وہ ہمارے اربن ٹیررزم میں انوالو ہو یا ہمارے یہ جو ابھی ریلیجیس اور سوشل پولیٹیکل ٹیررزم ابھی ہو رہا ہے، جو خاص طور پہ فاٹا اور بلوچستان کے اندر دونوں ایپلیکیشن جو ہیں، ان کے اندر بھی اس نے ہمیشہ اہم کردار ادا کیا ہے. دیکھیں نا، ایک سمپل سی بات ہے جی، ایک پراکسی سپانسر سٹیٹ ہے، اس نے پیسہ دینا ہے نان سٹیٹ ایکٹرز کو. وائی وڈ دے پٹ دیئر اون منی؟ وہ یہیں سے انلیگل اسپیکٹرم سے پیسہ کمائے گا، پاکستان کے اندر سے ہی، افغانستان کے اندر سے ہی، انہی لوگوں پہ لگائے گا، اور انہی لوگوں کے ذریعے اپنے جو پولیٹیکل آبجیکٹیوز ہیں، دیٹ از مے بی انڈوئنگ آف پاکستان، میں تو اس طرف ہی جاؤں گا، ان کو استعمال کرے گا. تو یہ تانے بانے وہاں پر جا کر ملتے ہیں. دوسرا، بہت سارے جو کرمنل مافیاز ہیں ود ان دا اسٹیٹ، وہ بھی اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو وہ ٹیررسٹ ایلیمنٹس کو یوز کرتے ہیں ٹو پروٹیکٹ دیئر اون کرمنل ایکٹیویٹیز. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر پالیٹکس بھی ہو جاتی ہے تو پالیٹکس، اگر آپ نے پیسوں والی پالیٹکس کرنی ہے جس طریقے سے پاکستان کی، انفارچونیٹلی دس از اے ریالٹی ہمیں لگانی چاہیے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم پولیٹیکل ایلیمنٹس جو ہیں وہ انوالو ہو گئے اس کے اندر، خدا نخواستہ مطلب ہو چکے ہیں اس کے اندر، انوالومنٹ ان کی ہے. اور اسی لحاظ سے وہ یہ بھی بات کر رہے تھے ڈی جی ایس پی آر کے، جب ان کے خلاف کارروائی ہوتی ہے تو پھر یہ ان کارروائی کرنے والوں کو ٹارگٹ کرواتے ہیں ٹیررسٹ کے ذریعے. میں ادھر آؤں گا سعد اللہ ٹیپو صاحب آپ کی طرف. یہ بتائیے گا کہ کیا جو سہیل آفریدی صاحب کہتے ہیں کہ مذاکرات کریں، بات چیت کریں، اور تمام پولیٹیکل پارٹیز نے بھی ایک قسم کا جرگہ بٹھایا تھا، اس کا بھی جو ہے وہ جوائنٹ سٹیٹمنٹ آیا تھا، اعلامیہ بھی اس کا ہے، لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایف سی ہیڈ کوارٹر کے اوپر حملہ ہو جاتا ہے. تو وہ اعلامیہ کہاں سٹینڈ کرتا ہے، پہلی بات. اور جو ڈی جی ایس پی آر نے جو آج بات کی، اس حوالے سے بھی آپ بتائیں کہ کس طریقے سے جو اس وقت گورننس کے جو گیپس ہیں ان کو فل کیا جا سکتا ہے اپنی شہادتوں کے علاوہ. مذاکرات کے حوالے سے، یعنی خاص کر جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہے، ٹی ٹی پی ہو یا بی ایل اے وغیرہ، تو اس حوالے سے جو پاکستانی ریاست ہے ان کے پالیسی میں ایک شفٹ ہم نے دیکھا ہے جو کہ ایک میجر شفٹ ہے. یعنی پچھلا جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس میں جنرل فیض صاحب تھے، ان کی ایکٹیو انوالومنٹ تھی، وہ خود وہاں پہ گئے بھی، انہوں نے مذاکراتی ایک سلسلہ شروع کیا. لیکن جب سے جنرل حافظ منیر صاحب آئے ہیں تو انہوں نے کلیئر کٹ، یعنی پاکستان کی پالیسی رہی ہے کہ ہم کسی بھی یعنی جو ٹیررسٹ گروپس ہیں، چاہے وہ ٹی ٹی پی ہو، بی ایل اے ہو یا کچھ اور دڑے جو پاکستان، اس کے ساتھ ہم نہیں کریں گے. اگر ہم نے اس ایشو کو ڈسکس بھی کرنا ہے تو افغان طالبان جو کہ وہاں پہ ان کی حکومت ہے ان کے ساتھ کریں گے، اور وہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے. ان کے یعنی تھرڈ پارٹی میڈیشن وغیرہ سب چیزیں ہو رہی ہے، لیکن کوئی آؤٹ کم ہوئی ہے نا، وہی وہ آؤٹ کم نہیں نظر آ رہا. اور ابھی تو معاملات یہاں تک پہنچے ہیں دونوں ممالک کے بیچ میں کہ کمپلیٹ ڈپلومیٹک بریک ڈاؤن ہے، اور ایک تیسرا ملک جو ہے وہ آ کے ان دونوں کو مذاکرات کے لیے بٹھاتے ہیں. اور تو مذاکرات کا تو مجھے بالکل نہیں لگ رہا اور ہونے بھی نہیں چاہیے. اگر آپ میری رائے لیں تو وہ مذاکرات اگر آپ نے کرنے تو افغان طالبان سے کریں، جو کہ ابھی تک ناکام ثابت ہو رہے ہیں. نان اسٹیٹ ایکٹرز کے ساتھ اگر آپ کرو گے تو وہ پھر گیو اینڈ ٹیک کا معاملہ ہوگا، آپ کو پھر کچھ دینا ہوگا. تو کیا ریاست پاکستان اس کے لیے تیار ہے کہ وہ ٹی ٹی پی کے جو مطالبات ہیں اس کو تسلیم کریں؟ تو میرے خیال میں وہ کوئی بھی حکومت، چاہے صوبائی ہو یا وفاقی، اس کے لیے وہ ایگری نہیں ہوگی. اور ڈرگ کی جو آپ نے بات کی، اب ریسنٹلی ٹرمپ جو ایڈمنسٹریشن ہے انہوں نے ڈرگ کارٹیلز جو ہیں اور جو ٹریفکرز ہیں ان کو ٹیررزم کے کیٹیگری میں ڈالا، باقاعدہ ان کے خلاف انہوں نے وار ڈکلیئر کر دی ہے. اور اس میں ایک اور چیز بھی میں ایڈ کروں گا کہ صرف یہ ڈرگ جو ہے وہاں سے یہ ریونیو جنریشن جو ہے ملیٹنٹ گروپس کی وہاں سے یہ نہیں وہ یعنی اٹھاتے، بلکہ جو پاک افغان ٹریڈ ہے میرے جو ذرائع ہیں، یعنی اس پہ بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ وہاں سے بھی یعنی یہ لوگوں کو تھریٹن کر کے وہاں سے بھی وہ پیسہ اٹھا رہے ہیں. تو کافی معاملات ہیں. گورننس کا جو ہے وہ سب سے بڑا ایشو ہے. آپ کب تک کائنیٹکس سے 20 سال سے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کائنیٹکس یوز آف فورس سے معاملہ، لیکن 2 سال کے لیے چیزیں دب جاتی ہے، وہ پھر سر اٹھانا شروع کر دیتے ہیں. وہ تب سر اٹھاتے ہیں جب ان کو گیپس نظر آتے ہیں آپ کی گورننس میں. اور گورننس جو ہے وہ آپ کے اسٹیٹ ریٹ کا دوسرا نام ہے. تو ظاہری بات ہے جی، کنوکشنز نہیں ہوتی، اے ٹی سیز کے اندر جو ہے وہ مقدمات جاتے ہیں لیکن وہاں پر وہ منطقی انجام تک نہیں پہنچتے، اور وہاں سے بھی جو ہے وہ
ایک قسم کی مایوسی پھیلتی ہے. اس میں جو سول سروس ہے اس پہ بہت ریفارم کرنے کی ضرورت ہے. آپ کا جو سول سروس ہے, میں تو خود یعنی فاٹا کے معاملات اگر دیکھ لیں, بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے, وہاں پہ کمپلیٹ فیلئر ہے. آپ کا جو ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ان کا کمپلیٹ فیلئر ہے. میں صرف ایک مثال دوں, قبائلی علاقے میں جو وہاں پہ TTP یا باقی جو دڑیں, ان سے مقامی جو لوگ ہیں ان کی انٹریکشن وہ آسانی سے ہو جاتی ہے, لیکن جب DC سے وہ لوگ ملتے ہیں, وہی جب DC سے وہ لوگ ملتے ہیں مشکل ہوتی ہے, تو بہت مشکل ہوتی ہے, مہینے ان کو انتظار کرنا پڑتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ DC کے مقابلے میں جو پولیٹیکل ایجنٹ ہوتا تھا وہ زیادہ بہتر تھا سسٹم؟ نہیں, اس میں یہ کہ وہ بھی یعنی اتنا افیکٹو نہیں رہا. ہاں, وہ تو برٹش یعنی کالونیل سسٹم کے لیے میں وہی بات کرنا چاہ رہا ہوں نا, لیکن ریفارمز بہت ضروری ہے. فاٹا کا تو انضمام ہو گیا صوبے کے اندر. تو صوبہ جنرل زاہد محمود صاحب یہ بتائیے گا کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کی بات کی, اور جو کولیٹرل ڈیمیج کے حوالے سے الزام عائد کیا تھا خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر نے کہ جب یہ آپریشن ہوتے ہیں تو اس میں سیولینز کا جو ہے وہ ان کا نقصان ہوتا ہے, اموات ہوتی ہیں, تو اس سے ہیٹریڈ بنتا ہے افواج کے خلاف, جس کو کمپلیٹلی ڈینائی کیا جو DGSPR نے پریس کانفرنس کے اندر. ان کا کہنا تھا کہ یہ IBOs ہیں اور یہ اسپیسیفک اور پریسائز ہوتے ہیں, اور ان لوگوں کی جو ہے اگر اموات ہوتی ہیں اس کے اندر جو سہولت کاری پرووائڈ کر رہی ہیں دہشت گردوں کو, تو اس کو کولیٹرل ڈیمیج نہیں کہا جا سکتا. سر دیکھیں, ایک ہے ٹیررسٹ, ایک ہے اس کا سپورٹر, ایک ہے اس کا ابیٹر. اب جن عوامل کی وجہ سے بھی وہ اس کا سپورٹر اور ابیٹر بنے ہیں, اس کو لاجسٹکس دے رہے, تو دے آر پارٹنر ٹو اٹ. جی, یہ ضروری نہیں کہ جس نے سوسائڈ جیکٹ پہنی ہوئی ہے یا جس نے بندوق اٹھائی ہے وہی ٹیررسٹ ہے. ان کے ساتھ وہ لوگ بھی شامل ہیں جن کا ٹیررسٹ مائنڈ سیٹ ہے, اور اس مائنڈ سیٹ کی اپلیکیشن کرتے ہیں ٹو اچیو دیئر پولیٹیکل ایمز. کچھ اپنے پولیٹیکل آبجیکٹیوز اچیو کر رہے ہیں, کچھ اپنے اکنامک آبجیکٹیوز اچیو کر رہے ہیں, جس نیکسس کی ہم بات کر رہے ہیں. تو اس ہول پورا جو اسپیکٹرم ہے ٹیررزم کا, اس میں ڈفرنٹ ایلیمنٹس شامل ہو گئے. اب وہ اگر اس کے وار کا مطلب یہی ہے کہ آپ دیکھیں نا, دو چیزیں, ایک ہے دہشت گرد کے خلاف لڑنا, ایک ہے دہشت گردی کے خلاف لڑنا. جی, جو دہشت گردی کے خلاف لڑنا ہے وہ تو پھر آل انکمپسنگ ہو جائے گا نا. جی, پھر اس میں آپ یہ جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ جو ریزنز فار ٹیررزم ہے یا جو ایکسٹریمزم ہے, اس کے ساتھ بھی آپ نے لڑنا ہے. اچھا, آپ جو کولیٹرل ڈیمیج ہے, دیکھیں وار کے اپنے ایک ڈائنامکس ہوتے ہیں. جی, ہم نے آپریشنز کیے ہیں, آپ لوگوں کو ڈسپلیس بھی نہیں کرنا چاہتے. یس, پرابلمز ہوئی ہیں, میں یہ نہیں کہتا کہ پرابلمز ہوئی ہیں, ڈسپلیس ہونا از ناٹ ایزی. جی, کہنا بڑا آسان ہے, لیکن آپ کو اپنا گھر چھوڑنا پڑے. ویسے کیا تھا آپریشن رائے راست میں بھی کیا تھا, رائے نجات میں بھی ہم لوگوں کو ڈسپلیس کیا تھا, ضرب عزم میں بھی لوگ ڈسپلیس ہوئے تو ہیں پہلے بھی ماضی کے اندر لوگ ڈسپلیس تو کیا تھا ہم نے ان کو. تو آپ دیکھیں نا, افواج رکھنے کا, سیکیورٹی فورسز رکھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ کی سوورینٹی اور آپ کی جغرافیائی سرحدیں آپ نے پروٹیکٹ کر لی. سوورینٹی کوئی فزیکل چیز تو ہے نہیں کہ جو نظر آ رہی ہو کہ یہ پروٹیکٹ کر لی, نہیں. سوورینٹی وہی اپلیکیشن ہے جو آپ کے خلاف ہو رہی ہے. دس از اے ہیوج تھنگ. فریڈم از اے ہیوج تھنگ, اسٹیٹ از اے ہیوج تھنگ. اس کے لیے یہ چیزیں چھوٹی ٹیکٹیکل چیزوں میں جانا, یس, لائف کی بڑی امپورٹنس ہے. لیکن ابھی اس وقت حسن صاحب, ایک تو ہے نا کہ چلے جی آرم فورسز کے آپریشن, اس وقت جتنے لاجسٹکس چھوڑ کے چلا گیا امریکہ افغانستان کے اندر, اور انڈیا جیسا ملک ایک سے ایک سوفسٹیکیٹڈ ویپن دے رہے ہیں. جی, ڈرون سٹرائکس, ڈرونز بھی ان کے پاس موجود ہیں. آپ نے تاجکستان میں دیکھ لیا ڈرون سٹرائک. جی بالکل. نیچے اب زمین پہ ایک عام آدمی کو پتہ نہیں کہ یہ ملٹری ڈرون ہے, کس فورس کا ہے, کس نے یوز کیا ہے, اور یہ لوگ تو بچوں کو مارتے ہیں ٹو کریٹ اے کسس بلائے, ہیٹ پیدا کرنا چاہتے ہیں. مقصد کیا ہے جو آج DGSPR بھی اس طرف اشارہ کر رہے تھے کہ عوام میں نفرت پیدا کی جائے. اچھا, اب پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے, چیف منسٹر ہوں یا پرائم منسٹر ہوں, جو بھی ہے, لیڈ انہوں نے کرنی ہے نا وار. جب وہی اس میں اندر ایک نقطہ اٹھا دیں گے, ایسا نقطہ اٹھا دیں گے جو عوام کو دور کرے گا افواج سے, تو ویئر آر وی ہیڈنگ. آپ نے مذاکرات کی بات کی نا, وہی سے ہو رہا ہے. وہ الٹرنیٹو تو یہی کہتے ہیں مذاکرات ہمیشہ وار کا حصہ رہے ہیں. لیکن TTP کے بارے میں جو پچھلے بھی ہمارے مذاکرات افغانستان میں ہوئے تھے, تو TTA جو افغانستان کے طالبان ہیں, انہوں نے کہا جی ہم نے آپ دونوں کو بٹھا دیا ہے, آپ آپس میں بات چیت کر لیں, اس سے زیادہ ہم آگے جا نہیں سکتے. اچھا جی, وہ بات چیت کی آپ نے, ری سیٹلمنٹ والی وہ سارا, پھر انہوں نے آپ کو ڈسا. ابھی نقصان ہوا اس کو تو بہت زیادہ. اگست میں حسن اگست دس ایئر آپ نے باجوڑ میں جرگہ کیا, جو لوکل جرگہ کرنا تھا, احسان ٹیپو کو پتا ہوگا. 7 کے 8 سیشن ہوئے اس کے, وہ ناکام ہوا, اور جس دن ناکام ہوا اسی دن انہوں نے 3 حملے کیے جی باجوڑ کے لوگوں کے اوپر. تو وہ تو کسی کو نہیں دیکھ رہے. اٹ از ناٹ اے پختون کانفلکٹ کہ ایک ہی آپ ریسٹرکٹ ہو جائیں
یہ پاکستان کے ساتھ سب سے بڑا ظلم ہوگا اگر ہم نے اس کو کہا کہ یہ پختون کانفلکٹ ہے. نہیں تو پاکستان ورسز فتنہ الخوارج، پاکستان ورسز ٹی ٹی اے. جی بالکل. دس ہیز ٹو بی سیریس. اور مذاکرات کا جہاں تک تعلق ہے، مذاکرات ہمیشہ وار اٹ سیلف از اے پولیٹیکل پروسیس. مذاکرات اس کا حصہ رہتے ہیں، انوائرمنٹ ہوتی ہے، ٹائم ہوتا ہے مذاکرات کرنے کا. فرام دا پوزیشن آف اسٹرینتھ آپ مذاکرات کرتے ہیں. آپ نے چانس کو جتنا پاکستان نے پیس کو چانس دی ہے شاید ہی دنیا میں کسی نے دیا، اور یو کانٹ افورڈ اٹ ناؤ. ایبسولوٹلی کریکٹ. اسلام اللہ ٹیپو صاحب یہ بتائیں کہ جو کیپیسٹی بلڈنگ کرنی تھی ہم نے اپنی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ادر دین جو آرم فورسز ہیں ان کے علاوہ، تو کیا پولیس کی کے پی کے اندر وہ کیپیسٹی ہے؟ کیا جو بلوچستان کے اندر ہماری پولیس کی وہ کیپیسٹی ہے یا دیگر جو وہاں پر جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کام کر رہی ہیں کہ وہ اس یعنی سی ٹی ڈی کے طور پر کام کر سکیں؟ نہیں بہت، یعنی خیبر پختونخوا میں جو پولیس کی وہاں پہ سچویشن ہے تو وہ بالکل اس یعنی میں جو سمجھتا ہوں میری پرسنل اسیسمنٹ ہے کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ یہ جو فل فلیجڈ انسرجنسی ہے جو کہ کافی سوفسٹیکیٹڈ ہو چکی ہے. ان کے پاس ہتھیار جنرل صاحب نے ذکر کیا، ان کے پاس وہ ایکوپمنٹس آ گئے ہیں جو آپ کی پولیس کے پاس نہیں ہے. تھرمل نائٹ ویژن ایکوپمنٹس ہیں، اس میں سنائپرز اور گوگلز وغیرہ. تو وہ پولیس کی نہ کیپیسٹی ہے نہ اتنے ریسورسز ہیں. ان کو یعنی سپورٹ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے بھی ملنی چاہیے. سب سے جو ایک چیز ہے کہ ہم اتنی بڑی جنگ لڑ رہے ہیں، لیکن وہاں پہ آپ کی سی ٹی ڈی جو ہے ان کی آپ کسی سے بھی ڈیپینڈنٹ کسی سے وہ کروا لیں انویسٹیگیشن وغیرہ تو آپ کو ایسی چیزیں نظر آئیں گی کہ آپ کو یعنی آپ معلومات ہیں میرے پاس، وہی تو وہ ایک مذاق سا بنا ہوا ہے، بہت زیادہ جو ہے وہ پتلے حالات ہیں. لیکن بہرحال جی تھینک یو ویری مچ اسلام اللہ ٹیپو صاحب آپ کا، جنرل زاہد محمود صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناطو ایک بریک کا، اور بریک کے بعد واپس آپ سے بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. آج افواج پاکستان کی جانب سے ان کے جو ترجمان نے ایک دو ٹوک پیغام دیا ہے کہ ریاست پاکستان کی داخلی سلامتی اور قومی سلامتی کے اوپر کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے، چاہے وہ ایکسٹرنل ایلیمنٹس ہیں یا وہ انٹرنل ایلیمنٹ ہیں. پاکستان کی داخلی سلامتی کا جب معاملہ ہوگا، پاکستان کی قومی سلامتی کا جب معاملہ ہوگا تو وہ کسی بھی جو ہے وہ ایکشن لینے سے وہ گریز نہیں کریں گے. ایک بات انہوں نے واضح کر دی کہ افواج پاکستان اور عوام کا جو رشتہ ہے یہ اتنا مضبوط رشتہ ہے کہ جس کے اندر کوئی دراڑ نہیں ڈال سکتا. انہوں نے جو مختلف جو ہے وہ سازشوں کی جانب تو اشارہ کیا، لیکن انہوں نے یہ بات بھی واضح اور دو ٹوک انداز میں بیان، رشتہ قائم تھا، قائم ہے، اور انشاءاللہ جب تک جو ہے یہ دنیا ہے تب تک یہ رشتہ قائم رہے گا. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.